السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک بیکارن تھی۔ ایک دن مجھے کچرے کے ڈھیر سے ایک بچی ملی تو میں نے اسے گود لے لیا اور یہ سوچ کر پالنے لگی کہ وہ بھی میری طرح بھیک مانگے گی۔ 4 سال گزرے اور بچی کچھ قابل ہوئی تو ایک دن میں نے اسے پھٹے کپڑے پہنائے، ہاتھ میں کٹورا دیا اور ہم اسٹاپ پر بھیک مانگنے لگے۔ اتنے میں ایک بڑی کالی گاڑی آ کر رکی۔ بچی نے بھیک مانگنے کے لیے شیشہ بجایا۔ جیسے ہی گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اسے بھیک مانگنے لے کر جاتے ہوئے آج مجھے دوسرا دن تھا۔ وہ اب بات کرنے کے قابل تھی۔ پہلے اس وجہ سے میں اپنی بڑی بیٹی کو اکثر گھر پر چھوڑ کر جاتی تھی تاکہ وہ اسے سنبھال سکے اور میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ مانگ کر لے آؤں گی، لیکن اب وہ اچھی خاصی سمجھ رکھتی تھی، لہذا میں نے کل سے اسے اپنے ساتھ لانا شروع کر دیا۔ کل کی طرح آج بھی میں نے اسے کٹورا دے کر جیسے ہی سٹاپ پر کھڑا کیا تو وہ کچھ جھجک محسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے لپٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے اب اسے اس کام کا عادی کرنا تھا، اس لیے میں نے اسے سختی سے وہیں کھڑے رہنے کو کہا اور خود اس سے تھوڑا دور چلی گئی، لیکن میری نظر مکمل اس پر تھی۔ میری بڑی بیٹی شمائلہ بھی مجھ سے تھوڑا سا دور گاڑیوں سے بھیک مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر تو میں اسے دیکھتی ہی رہی۔ وہ گاڑیوں کے قریب جا کر معصومیت سے کٹورا آگے کرتی اور لوگ کچھ رقم اس کٹورے میں ڈال دیتے۔ جب تک سب کچھ ٹھیک تھا، جب وہ سیاہ رنگ کی بڑی گاڑی اس کے قریب آ کر نہیں رکی۔ یہ وہی گاڑی تھی جو کل بھی نہ صرف یہاں سے گزری بلکہ کافی دیر شمسا کے پاس کھڑی رہی۔ جب شمسا اس کی جانب متوجہ نہ ہوئی تو گاڑی کا مالک آگے بڑھا کر لے گیا اور آج حیرت انگیز طور پر پھر وہی گاڑی شمسا کے قریب تھی۔ میری نظر مکمل طور پر شمسا پر تھی۔ شمسا نے میری طرف دیکھا، میں نے سختی سے اشارہ کیا اور اس کالے رنگ کی بڑی سی گاڑی کی جانب متوجہ کیا، ساتھ ہی ساتھ میں خود بھی اسی کی جانب چلنے لگی۔ شمسا شکل و صورت کے لحاظ سے بہت معصوم اور خوبصورت بچی تھی۔ میں اسے جتنے بھی میلے غلیے میں پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ لے آتی، لیکن پھر بھی اس کی چمکدار رنگت دیکھنے والوں کو بری طرح متوجہ کرتی۔ اس کے سرخ گول مٹول سے رخسار اور بکھری ہوئی چھوٹی چھوٹی زلفیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی امیر شخص اس کی معصومیت کی وجہ سے بار بار اس کی جانب متوجہ ہو رہا ہو۔ میں گاڑی کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی اور شمسا اپنی بڑی بڑی بھوری آنکھوں سے حیرانگی سے گاڑی کے اندر دیکھ رہی تھی، جیسے اندر کوئی اس سے بات کر رہا ہو۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتاری تیز کر دی اور جیسے ہی میں گاڑی کے قریب پہنچی، گاڑی کے اندر موجود شخص نے ہاتھ بڑھائے اور شمسا کو گاڑی کے اندر اٹھا لیا۔ میں جلدی سے بھاگتے ہوئے گاڑی کے دروازے پر گئی، شمسا کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ کیا کرتے ہو صاحب، یہ میری بیٹی ہے۔ میری پھولی ہوئی سانس اور تیز لہجہ سن کر وہ شخص میری جانب متوجہ ہوا، تبھی میں اسے سن کر رہ گئی۔ جتنی حیرت سے وہ شمسا کو دیکھ رہا تھا، اتنی ہی حیرت سے میں اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے محسوس کیا کہ یہ میرے دل کی دھڑکن حیرت انگیز طور پر بڑھ گئی ہے کہ آنکھیں بھوری اور بڑی بڑی، کاش میں اس روز اسے لے کر ہی نہیں آتی۔ اس روز جو کچھ ہوا اور جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حقیقت اتنی لرزہ دینے والی تھی کہ کسی کو بھی خوف زدہ کر سکتی تھی۔ آج سے 4 سال پہلے یہ بھی سخت سردی کا دن تھا جب میری بیٹی شمائلہ 3 سال کی تھی۔ میرے شوہر کا انتقال 2 سال پہلے ہو گیا۔ ویسے تو وہ بھی میرا ہم پیشہ تھا اور ہم نسل در نسل بھیک مانگنے والے کام کرتے تھے، لیکن اس کی موجودگی میں مجھے کبھی بھی اتنی پریشانیوں نے نہیں گھیرا تھا جتنا اس کے بعد میں اور میری بیٹی شمائلہ بالکل اکیلے ہو گئے۔ میں سارا دن شمائلہ کو ساتھ لے کر بھیک مانگتی اور اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ پالتی۔ میری بوڑھی ماں نے بہت کوشش کی کہ میں ایک بار پھر کسی سے شادی کر لوں، لیکن اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ مجھے عزت سے گھر بٹھا کر روٹی کھلائے گا تو بھی میں یہ سب کچھ کر لیتی، لیکن میں نے شادی کے بعد خود ہی مانگ کر کھانا تھا تو اکیلے رہنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں شمائلہ کو بھی کبھی کبھار اماں کے پاس چھوڑ دیتی تو کبھی ساتھ لے جاتی۔ بعض دفعہ کوئی لوگ مجھے مجبور کرتے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں اور اس کے بعد وہ مجھے کچھ رقم دیں گے، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کام پر آ جاؤں۔ اگرچہ بھیک مانگنے والا کام بھی عزت کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی یہ شاید اب
ہمارا پیشہ بن چکا تھا، ہمیں اس کی عادت پڑ چکی تھی، لیکن اندر ہی اندر میں اس کام کو چھوڑنا چاہتی تھی۔ مجھے بہت برا لگتا تھا جب بھیک مانگتے ہوئے لوگ کبھی کبھار گالیوں سے نواز دیتے یا کبھی کبھار بری طرح دھتکار دیتے۔ سڑکوں پر، دکانوں میں، ہر جگہ جا کر کٹورا پھیلاتے ہوئے بھیک مانگنا پڑتی، اور تب جا کے چند سکے اور کچھ نوٹ کٹورے کی زینت بنتے ہیں۔ ہم 10 بہن بھائی تھے اور ابا نے اسی وقت ہمیں کٹورا دے کر بھیک مانگنے بھیج دیا جب ہم کچھ نہ کچھ بات سمجھنے اور چلنے کے قابل ہوتے، اور پھر ہم اسے پیشے کے طور پر اختیار کرتے گئے۔ ہمارے ہاں اکثر یہی ہوتا، بچوں کی پیدائش زیادہ ہوتی اور پھر وہ ہمارے لیے روزگار کا ذریعہ بنتے جاتے۔ شمائلہ بھی 4-5 سال کی ہوئی تو میں اسے اپنے ساتھ لے جا کر بھیک مانگنا سکھاتی رہی۔ روز اماں کی طبیعت حد سے زیادہ خراب تھی، مجھے کھانے کے سامان کے ساتھ ساتھ کچھ دوائیں بھی لے کر جانی تھی، لیکن پورا دن مانگنے کے باوجود کٹورے میں چند ہی سکے جمع ہو پائے جو کبھی بھی میری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ شمائلہ اور اپنے سکوں کو ملا کر میں شام تک اسی انتظار میں رہی کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے 50-100 روپے کی امداد کر دے تاکہ میں اماں کے لیے صرف ایک وقت کی دوا لیتی جاؤں۔ اماں دمے کی مریضہ تھیں، جب تک صحت نے ساتھ دیا وہ بھی بھیک مانگنے میرے ساتھ آتی رہیں، لیکن جب وہ اس قابل نہ رہیں تو پھر گھر ہی بیٹھ گئیں۔ میں چونکہ اکیلی رہتی تھی اس لیے میں نے اماں کو اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ شام میں دیر تک گھر نہیں گئی تھی۔ کچھ پیسے اکٹھے کرنے کے بعد میں سٹور کی جانب چلی گئی تاکہ اماں کے لیے دوا لے سکوں۔ شام سردی اور دھند اس قدر زیادہ تھی کہ باہر نکلنا محال تھا، اندھیرا کافی حد تک بڑھ چکا تھا۔ میری بیٹی شمائلہ سردی کی وجہ سے کپ کپا رہی تھی۔ اسٹور سے اماں کے لیے دوائی لے کر میں گھر جانے کے لیے مڑی، جب اس سنسان سڑک پر مڑتے ہی مجھے عجیب و غریب آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی میں تھم سی گئی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے سب سے پہلے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن آہستگی سے آتی ہوئی آواز ہر نظر انداز کرنے کے قابل نہیں، اس لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس آواز کی جانب مڑ گئی۔ ایک جانب کچرے کے ڈھیر پر پڑے ہوئے لاتعداد ڈبوں میں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ میں نے کان لگا کر سننا چاہا اور پھر شمائلہ کو سڑک پر ہی کھڑا کر دیا کہ آگے بڑھتے ہوئے میں نے ہاتھ بڑھا کر ڈبوں کو ٹٹولنا شروع کیا۔ بلاخر ایک ڈبے پر جا کر میرا ہاتھ رک گیا۔ آواز کے ساتھ ننھی ننھی حرکت نے میرے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ میرے دل میں بھی ارتعاش پیدا کیا۔ یہ کوئی بچہ تھا جسے کوئی اس کچرے کے گڑھے میں پھینک کر چلا گیا۔ ٹھنڈ میں ہلکی ہلکی آواز کرتا وجود میں نے جلدی سے اٹھایا اور پھر شمائلہ کا ہاتھ تھام کر آگے چل دی۔ تھوڑی ہی دور سڑک پر ایک دکان کے نیچے ایک بلب کی ہلکی سی روشنی کے نیچے جا کر میں نے اس وجود کو کھولا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمبل میں لپٹی ہوئی ایک چھوٹی سی بچی جس کی رنگت اس وقت بالکل سیاہ پڑ چکی تھی، اسے دیکھتے ہوئے میں حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ صرف ایک پل کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ میری زندگی میں پہلے مشکلات کی کمی نہیں ہے، اس لیے شاید میں اسے ساتھ لے جا کر مزید اپنے لیے مشکلیں پیدا کر رہی ہوں، لیکن میں کیا کرتی، میں اسے وہیں پر نہیں پھینک سکتی تھی۔ اس وقت اس کی حالت قابل رحم تھی۔ میرے پاس کھڑی شمائلہ بھی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اب مزید دیر کرنا بچی کے لیے نقصان دہ تھا۔ میں نے اسے لپیٹ کر سینے سے لگایا اور جلدی سے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اماں میرے انتظار میں تھی۔ میں نے جلدی سے اماں کو دوا دی اور بچی کو لے کر آگ کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آسیہ، یہ بچی کدھر سے لے آئی ہے؟ میں نے جلدی سے بچی اماں کو پکڑائی اور اٹھ کر اس گھر میں پڑی شمائلہ کی پرانی نپل والی بوتل کو اچھی طرح صاف کیا اور بکری کا دودھ گرم کر کے بوتل میں ڈال کر بچی کو پلانے لگی۔ بچی شاید بھوکی تھی اس لیے وہ جلد بازی سے دودھ پینے لگی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ چند ہی گھنٹوں کی بچی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو بیٹیوں سے نفرت ہو اور اس نے پیدا ہوتے ہی اس بچی کو یہاں پھینکوا دیا ہو، یا پھر وہ لوگ جو ناجائز تعلقات کی بنا پر اپنے وجود سے منسلک ننھی نشانیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا کرتے ہیں، لیکن اس وقت مجھے اس بچی سے کوئی بھی دلی لگاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ بے حد سفید تھی۔ میں نے اسے مکمل طور پر اماں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ پہلے پہل تو اماں کو اس سے مسئلہ تھا اور اماں یہ چاہتی تھی کہ میں اسے کسی کے حوالے کر
کر دوں، لیکن جب میں اپنی ضد پر قائم رہی تو اماں کو بھی ہار ماننا پڑی۔ میں نے واضح کہہ دیا تھا کہ میں اس بچی کو پال پوس کر بڑا کروں گی اور پھر جہاں یہ میرے لیے روزگار کا ذریعہ بن جائے گی، وہیں پر شمائلہ کے لیے ایک بہن۔ نہ جانے کیوں مجھے اندر ہی اندر کبھی کبھار یہ احساس ہوتا کہ یہ بچی کون ہوگی۔ ارد گرد کے لوگوں میں یہی مشہور تھا کہ یہ بچی مجھے کہیں سے ملی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی کوئی ایک دوسرے کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا، بس ہر شخص اپنے ہی بنائے ہوئے دائرے میں محدود رہتا تھا، اس لیے اس بچی پر بھی کسی نے اتنی توجہ نہیں دی۔ میں اسے صبح اماں کے پاس چھوڑ کر چلی جاتی اور اماں جیسے جیسے کر کے اس کا خیال رکھتی۔ بکری کے دودھ نے اس کے پیٹ کی ضروریات کو بھی کم کر دیا، ادھر ادھر مانگ کر کپڑے بھی لے آتی اور اسی طرح کرتے کرتے بچی 3 مہینے کی ہو گئی، لیکن ابھی تک کوئی ایسا انسان سامنے نہیں آیا جس سے بچی کی واقفیت یا کوئی رشتہ ہو، اس لیے بچی کے سارے رشتے مجھ سے ہی منسلک ہو گئے۔ میں نے اس کا نام شمسہ رکھا۔ شمائلہ اسے دیکھ کر بے حد خوش رہتی۔ شمائلہ سے 3 سال بڑی تھی۔ آہستہ آہستہ بچی بڑی اور سمجھدار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے اپنی ماں سمجھتی، لیکن ابھی تک مجھے اس کے شمائلہ جتنا دلی لگاؤ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں اس کا خیال اچھے طریقے سے رکھتی۔ جہاں تک مجھ سے ہو پاتا میں اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتی، صرف یہ سوچ کر کہ جب یہ بچی سمجھدار ہو جائے گی تو یہ بھی میری ضروریات کو پوری کرنے کے قابل بن جائے گی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور بچی 1.5 سال کی ہو گئی۔ اب اس نے چلنا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ دیکھنے میں ہم سے ذرہ برابر میل نہیں کھاتی تھی، جہاں رنگ سانولے اور نین نقوش بھی قبول صورت ہی تھے، پر حفاظت نہ کیے جانے کی وجہ سے ہمارا حلیہ عجیب سے عجیب تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہیں یہ بچی بے انتہا سفید اور بھوری آنکھوں والی تھی، اس کے بال ہلکے سنہرے اور نین نقوش بھی بہت خوبصورت تھے۔ مجھے کبھی کبھار یہ دیکھ کر بہت خوف آتا کہ جس معاشرے میں رہ رہی ہوں وہ بچی اگر بڑی ہو کر بھی اتنی ہی خوبصورت ہوئی تو میرے لیے وبال بن جائے گی۔ وہ 1.5 سال کی تھی اور اماں کی طبیعت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اماں اب دن بدن گزرتی جا رہی تھی۔ اماں کے پھیپھڑے بالکل ختم ہو چکے تھے۔ مکمل علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت حد سے زیادہ خراب رہتی۔ رات وہ کھانستی اور پورا دن بخار میں پھینکتی رہتی۔ میں اماں کو دیکھ کر کڑہتی رہتی۔ میرا دل چاہتا کہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس جاؤں، لیکن ڈاکٹر ہمیشہ جواب دے کر کہتے وہ بڑے ہسپتال میں جا کر ہی ٹھیک ہوگی، اور اس وقت میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ میں اماں کو بہترین سی دوا لا دیتی۔ جا کے اسے بڑے ہسپتال میں لے کر ڈاکٹروں کے دکھانا، اندر ہی اندر مجھے اب اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اماں میرا ساتھ چھوڑنے والی ہیں۔ دن بدن ہی وہ لاغر اور کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ جب تک وہ رات نہیں آئی، اس رات اماں کو شدید بخار تھا۔ میں پوری رات اسے پٹیاں کرتی رہی۔ دونوں بچیاں سو رہی تھیں۔ اماں کا کھانسی سے برا حال تھا۔ اس کے منہ سے نکلتی ہوئی خون کی بوندیں دیکھ کر میرا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں اس آرام کے لیے تھوڑی سی دوا لے آتی۔ وہ رات جیسے تیسے گزری، لیکن صبح ہوتے ہی میں نکل پڑی۔ بچیوں کو اماں کے پاس چھوڑ کر میں نے شمائلہ کو ہدایت کی کہ وہ اماں کا خیال رکھے۔ اماں بے سدھ سی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں اسے سٹور کے سامنے موجود تھی، جس سٹور میں اکثر اماں کے لیے دوا لے جاتی تھی، لیکن ابھی تک وہ سٹور کھلا نہیں تھا۔ میرے پاس دینے کے لیے 1 روپیہ نہیں تھا۔ کافی دیر میں انتظار کرتی رہی اور پھر سٹور کے مالک نے آ کر سٹور کھولا۔ وہ مجھے دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھ کر حیران ہوا۔ کیوں بی بی ساری رات بھی مانگتی پھرتی رہی ہو؟ یہ چند ایسے جملے اور طنز تھے جو ہمیشہ ہی سننے کو ملتے، اس لیے اب میرے لیے خاص اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ میں جلدی سے اٹھی اور سٹور کے اندر چلی گئی۔ میں نے پرچی اس کی جانب بڑھائی اور ساتھ ہی سے منت کر ڈالی کہ میری اماں بیمار ہے، پوری رات کھانسی اور بخار کی وجہ سے سو نہیں پائی، مجھے یہ والی دوا دے دیں، میرا نام گھار والے خانے میں لکھ لیں۔ میری بات سن کر اس شخص نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ اس کی عمر تقریباً 45 سال کے قریب، وہ شکل سے ہی اوباش نظر آتا۔ ان جیسے لوگوں کی نظریں اور ہم شکلوں سے ہم جیسے خوب واقف ہوتے ہیں۔ تجھے صبح ہی صبح اور کوئی نہیں ملا جو میرا کام خراب کرنے آئی ہے؟ چل بی بی اللہ کا نام لے اور دن خراب نہ کر۔ نے باقاعدہ طور پر پرچی اٹھا کر پھینکی اور مجھے باہر دھکیل دیا۔ میں جلدی سے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ایسے نہ کرو بابو، میری ماں مر جائے گی۔ میرے پاس 1 روپیہ بھی ہوتا تو میں تم سے ادھار دوا لینے نہ آتا۔ میری حالت پر رحم کھاؤ، اللہ تمہیں اور دے گا۔ اللہ سے اپنے لیے کیوں نہیں مانگتی؟ صبح صبح تم لوگوں کے منحوس چہروں سے شروعات ہوتی ہے، پورا دن کمائی نہیں ہوتی۔ مجھے اماں کے لیے 2 دن کی دوائی دے دو، اس کے بدلے تم جو چاہو گے میں کر لوں گی۔ میری بات سن کر اس نے خبیث نظروں سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ حالت اس قابل نہیں تھی کہ میں اسے اپنی جانب مائل کر پاتی، لیکن کچھ درندے اتنے بھوکے
ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی وقت گزاری کے لیے باہر کی عورتوں کی جانب توجہ نہیں دیتے۔ اچھا یہ بھی کرتی ہو تم؟ تو وہ ہنستے ہوئے میرے پاس بیٹھ گیا اور پھر باہر نکل کر اس نے ارد گرد دیکھا اور پھر دکان کا شٹر نیچے گرا دیا۔ زندگی میں پہلی بار جب میں اپنی مجبوریوں کے لیے اس حد تک اتر آئی تھی۔ آج تک زندگی میں جتنی بھی مجبوریاں آئی تھیں، جتنے بھی مردوں نے اس طرح کی بات کی، خاموشی سے گزر جاتی، میں نے کبھی ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ حالانکہ یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھیک مانگنے والی عورتیں ان کا اپنا مال ہے، وہ چاہے بھیک نہ بھی دیں، چند سکے بڑھا کر وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ میری ہم پیشہ کئی عورتیں اس کام میں ملوث تھیں، لیکن میرے شوہر واجد کے علاوہ آج تک مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ بھیک ملی تو ٹھیک، نہ ملی تو میں خالی ہاتھ واپس لوٹ آتی، لیکن کبھی اس حد تک نہیں گری۔ آج تو نے یہی کام کرنا ہوتا ہے تو پھر بھیک مانگنے والا ڈرامہ کیوں کر جاتی ہو؟ میں اس کی باتوں پر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ شخص جو اس وجہ سے بھیک میں مجھے دوا نہیں دے رہا تھا کہ اس کے دن کی شروعات بری ہوگی، اب میرے خستہ حال جسم سے کھیل کر مجھے دوا دیتے ہوئے کہ دن کی شروعات پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا تھا، اس نے مجھے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ درندوں کی طرح وہ مجھ پر ٹوٹا اور میری عزت سے کھیل کر اپنی ہوس پوری کر لی۔ میری حالت اس وقت خاموش تماشائی کی طرح تھی، اب معاشرے میں کبھی عزت کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اس نے مجھے 2 دن کی دوائی دی اور میں خاموشی سے اس کے سٹور سے نکلتی چلی گئی۔ حالات نے جتنا تلخ بنایا تھا بنا دیا، اب میرے اندر بنی ہوئی تلخی زہر کی مانند تھی۔ میرے قدم تیزی سے چل رہے تھے، مجھے جلد سے جلد دوا لے کر اماں کے پاس جانا تھا۔ اماں اٹھ جا، یہ دوا لے 2 دن کی دوا مل گئی ہے، اب 2 دن سکون سے گزر جائیں گے۔ شمائلہ اور شمسہ اماں کے پاس بیٹھی کھیل رہی تھی۔ میں نے اماں کے منہ سے لحاف اتارا اور اماں کی بند آنکھوں کو دیکھ کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ اماں 1 بار 2 بار اور پھر بار بار میں اماں کو پکارتی جا رہی تھی، لیکن شاید اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں چیخ کر رونے لگی۔ میرے پاس اس وقت منانے کے لیے بہت سارے دکھ تھے، میری بے بسی کا دکھ، اماں کی موت کا دکھ، عزت چلے جانے کا دکھ۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کس دکھ پر چیخ چیخ کر بین بین کروں۔ اماں کو ارد گرد کے چند جاننے والوں کی مدد سے دفنا دیا گیا اور پھر میں نے چلتے پھرتے ہوئے اماں کا دکھ منایا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میرے حالات مجھے اجازت دیتے اور میں ایک بار پھر تسلی سے بیٹھ کر اماں سے بچھڑ جانے کا دکھ مناتی۔ اماں مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی، اب بچیاں میرے لیے مسئلہ بن رہی تھی۔ مائلہ تو بڑی تھی، میں اسے اپنے ساتھ لے جا سکتی تھی، لیکن شمسہ ابھی چھوٹی تھی۔ میں دروازہ بند کر کے جاتی اور شمائلہ کو سمجھا جاتی کہ کبھی بھی دروازہ مت کھولنا۔ تو میں نے گھر سے دور بھیک مانگنا چھوڑ دیا، گھر کے ارد گرد ہی میں سڑکوں پر بھیک مانگتی اور دن میں کئی بار آ کر بچیوں کو دیکھ جاتی۔ زندگی میں اماں کے جانے کے بعد مزید مشکلیں بڑھ گئیں۔ آہستہ آہستہ شمائلہ بھی بڑی ہوتی جا رہی تھی، اب وہ اس قابل تھی کہ شمسہ کو سنبھال سکے۔ زندگی نے اماں کے بغیر بھی جینا سکھا ہی دیا اور آہستہ آہستہ اماں کا غم بھی مندمل ہو گیا۔ شمسہ باتیں کر لیتی تھی، اس نے مجھے اماں بلانا شروع کر دیا۔ وہ دیکھنے میں بے انتہا پیاری تھی، اتنی پیاری کہ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا جیسے وہ گوروں کے ملک سے آئی ہو، بالکل انہی کی طرح سرخ و سفید۔ اب وہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، ارد گرد کے لوگ اس کی جانب متوجہ ہو رہے۔ میں نے اکثر اسے میلے خلیے میں رکھنا شروع کر دیا، پھٹے ہوئے کپڑے، میل میں اٹا ہوا وجود اور میلے میلے بکھرے ہوئے بال۔ زندگی کے دن اسی طرح گزرتے گئے جب تک شمسہ 4 سال کی نہیں ہو گئی، اور اب وہ نہ صرف باتیں کر لیتی تھی بلکہ ہر بات سمجھتی بھی تھی۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ شمائلہ کے ساتھ ساتھ اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گی تاکہ وہ بھی بھیک مانگنا شروع کرے۔ آج دوسرا دن تھا جب میں اسے اپنے ساتھ لے کر آئی۔ پہلے دن سٹاپ پر رکتی ہوئی گاڑیوں نے اس کی معصوم شکل دیکھ کر اس کے کٹورے میں کافی نوٹ ڈال دیے اور وہ کالے رنگ کی بڑی سی گاڑی جو کافی دیر تک اس کے پاس رکی رہی، اس نے بھی شمسہ کے کٹورے میں اچھے خاصے پیسے ڈال دیے تھے۔ اس شام میں بے حد خوش ہوئی، میں نے دونوں بچیوں کو چیز بھی لے کر دی اور گھر واپس لے کر آ گئی۔ دوسرے دن آج پھر وہ گاڑی اس کے سامنے تھی، اس کی بھیک مانگنے کی شروعات تھی، اس لیے میں خود سے اسے دور نہیں جانے دیتی اور بھیک مانگتے ہوئے بھی مسلسل اس پر نظر رکھتی۔ وہ کالے رنگ کی بڑی گاڑی آج بھی اس کے پاس آ کر رکی اور میں نے دیکھتے ہی اسے پہچان لیا، یہ وہی گاڑی ہے جو کل کافی دیر شمسہ کے پاس رکی رہی۔ نہ جانے کیوں اس کے پاس اجنبی لوگوں کو دیکھ کر میرے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ میں جلدی سے گاڑی کی جانب بڑھی، تبھی گاڑی میں موجود شخص نے شمسہ کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور میں نے اسے زور سے پکڑ لیا۔ میں نے اسے بتایا یہ میری بیٹی ہے، اور اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی اس شخص کی شکل دیکھتے ہی میں چونک سی گئی۔ سب سے زیادہ میرے لیے حیرت کا باعث تھی کہ بڑی
بڑی بھوری آنکھیں، جس طرح میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی بالکل اسی طرح وہ حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی شمسا کو دیکھتا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ وہ میری بیٹی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، میں نے جلدی سے شمسا کو کھینچ کر اسے دور کرتے ہوئے اپنے سینے سے بھینچ لیا اور وہاں سے لے کر چلی گئی۔ میں جاتے ہوئے مسلسل خوف زدہ نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ گاڑی وہیں کھڑی رہی اور پھر وہاں سے چلی گئی، لیکن میرے دل میں ایک انجانا سا خوف سر اٹھانے لگا۔ اگلے 2 دن بھی یوں ہی گزر گئے، لیکن دوبارہ میں نے وہاں پر اس گاڑی اور اس شخص کو نہیں دیکھا تھا۔ اب میں مکمل پرسکون ہو گئی تھی۔ آج شمسا کو بھیک مانگتے ہوئے تقریباً 15 دن ہو چکے تھے۔ میں یہ دیکھتے ہوئے بے حد خوش تھی کہ کوئی بھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا۔ وجہ تھی اس کی خوبصورتی اور معصومیت۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اور حالات کیسے ہوں گے، لیکن اس وقت میرے روزگار میں شمسا اور شمائلہ کے مانگنے کی وجہ سے اضافہ ہو رہا۔ شمسا اور شمائلہ اور مجھ سے دلی طور پر کافی وابستہ تھے۔ آنکھ کھولتے ہی مجھے ہی اپنی ماں کی طرح دیکھا اور اب بھی وہ مجھے ہی اپنی ماں سمجھتی تھی۔ اس رات میں شمسا اور شمائلہ کے ساتھ اپنے گھر پر تھی جب میرے گھر کے ٹوٹے ہوئے دروازے پر دستک ہوئی۔ ارد گرد کے لوگ کبھی دستک دے کر نہیں آئے اور نہ ہی ہم میں دستک دینے کا رواج تھا۔ میں حیرت سے دروازے کی جانب بڑھی، جو ہی دروازہ کھول کر دیکھا میں سن رہ گئی کہ وہی شخص تھا جو اس دن مجھے گاڑی میں نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی اور میں خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں پر صاحب؟ میں نے بے حد سخت اور سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میں اندر آنا چاہتا ہوں اور تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ زور سے بند کر دیتی، اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ لیا۔ نہ جانے کیوں اس کے ارادوں کو دیکھ کر میرا دل لرز رہا تھا۔ نہ جانے چاہتے ہوئے بھی وہ اندر داخل ہوا اور مجھے خاموش ہونا پڑا۔ میں اپنی حیثیت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اندر آ کر وہ چارپائی پر بیٹھ گیا اور میں بھی اس کے سر پر کھڑی بس اسے دیکھ رہی تھی۔ آج سے 4 سال پہلے تمہیں یہ بچی کوڑے دان سے ملی تھی اور تم نے اسے پال پوس کر بڑا کیا اور اب اپنے ساتھ سے بھیک مانگنے لے جاتی ہو۔ سنجیدہ لیکن نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس نے میرے سر پر بم گرا دیا۔ شاید وہ اس دن سٹاپ پر شمسا کو دیکھنے کے بعد مسلسل ہمارا پیچھا کرتے ہوئے ہمارے بارے میں جانکاری حاصل کر رہا تھا کہ اس کے لیے مشکل کی بات تھی۔ ارد گرد کے سبھی لوگ شمسا کی حقیقت سے واقف تھے اور کوئی بھی تھوڑی سی لالچ کے عوض سے ساری معلومات دے سکتا ہے۔ اب تم کیا چاہتے ہو صاحب اور تمہارا اس بات سے کیا مطلب؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آواز بلند ہو گئی اور میرے لہجے میں غصہ بھی آیا۔ تبھی اس شخص نے اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی نکالی اور ساتھ میں موبائل پر ایک تصویر جسے دیکھتے ہی میرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں صرف تم سے یہی جاننا چاہتا ہوں، کیا یہی وہ بچی تھی جو تمہیں 4 سال پہلے ملی؟ اور میں بس حیرت سے اس کے موبائل پر موجود تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ شخص اگر اتنی معلومات حاصل کر چکا تھا تو یہ معلومات نکالنا بھی اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ وہ بچی میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اسے کھو دینے کا خوف مجھ پر حاوی ہوا اور میں جلدی سے سامنے موجود شخص کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ جو بھی ہو اور جو کچھ بھی چاہتے ہو، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے لیے میری بیٹی اور مجھے بخش دو۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ آج سے تقریباً 6 سال پہلے میں نے اس لڑکی سے شادی کی جس سے میں بے حد محبت کرتا تھا۔ اس وقت وہ پیٹ سے تھی۔ اس وقت میں بیرون ملک چلا گیا کیونکہ گھر کے حالات بہتر نہیں تھے۔ میں اسے اپنی ماں کے حوالے کر گیا۔ تب تک ہم دونوں رابطے میں رہے جب تک اس کی ڈیلیوری کا وقت قریب نہیں آیا۔ میری ماں کو میری بیوی ذرا بھی اچھی نہیں لگتی تھی اور میری ماں اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ پیسے کماتے ہوئے میں اپنی بیوی سے مکمل طور پر غافل ہو گیا۔ روز مجھے گھر سے کال آئی اور مجھے بتایا گیا کہ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے اور ساتھ ہی مجھے یہ تصویر موصول ہوئی جسے دیکھتے ہی میں اسے ملنے کے لیے تڑپ اٹھا، لیکن ساتھ ہی مجھے یہ بتایا گیا کہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں اس کی تدفین کے لیے بھی نہیں آ سکتا تھا۔ میں اس وقت غم سے مکمل نڈھال تھا۔ میری بیوی کے والدین اس وجہ سے ناراض تھے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے پسند کی شادی کی۔ تقریباً 15 دنوں کے بعد میں نے گھر میں دوبارہ کال کی اور اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ جب میری ماں نے دکھ بھرے لہجے میں مجھے بتایا کہ بچی بھی ماں کے ساتھ ہی انتقال کر گئی تھی، اتنی بڑی بات اور ان لوگوں نے مجھ سے چھپائے رکھی، مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ ضرور کچھ نہ کچھ غلط ہوا تھا، ورنہ وہ لوگ مجھے بچی کی مردہ تصاویر بھیجتے یا مجھے اسی وقت بتاتے جب بچی کا انتقال ہوا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی لیکن مجھے سچائی کا علم نہیں ہوا۔ تقریباً 3 ماہ بعد میں واپس آیا اور چھان بین شروع کر دی۔ جب اسی ہاسپٹل میں مجھے معلوم ہوا کہ میری بچی کا انتقال نہیں ہوا تھا لیکن میرے گھر والے
والے سچائی اگلنے والے نہیں تھے۔ میں نے اس دن سے اپنی بچی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے ہر رشتہ ختم کر لیا اور یہیں پر کاروبار شروع کیا۔ میں اس روز سے اپنی بچی کو ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی، جب تک کہ اس روز سٹاپ پر بھیک مانگتی ہوئی بچی نے مجھے شدید طور پر اپنی جانب متوجہ کیا کہ آنکھیں ہوں بہو میری جیسی تھیں اور باقی خد و خال ماں کے جیسے۔ وہ خطرناک حد تک میری بیوی سے مشابہت رکھتی، لیکن دوسرے ہی روز میرے علم میں یہ بات آئی کہ وہ تو تمہاری بیٹی ہے، لیکن وہ تم سے مشابہت نہیں رکھتی ہے۔ روز سے چھان بین کر رہا ہوں اور آج مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہ تمہاری بیٹی نہیں بلکہ تم نے اسے یہیں سے اٹھایا تھا۔ وہ مجھے بتا رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بھل بھل رہے تھے۔ بچی کو میں نے جس نیت سے بھی پالا تھا، مجھے اب معلوم ہوا تھا میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ سچائی میرے سامنے تھی اور مجھے اقرار کرنا پڑا کہ یہ وہی بچی ہے۔ آخر کار اس شخص کی منت سماجت کے بعد میں نے وہ بچی اس کے حوالے کر دی اور میں نے اس کی دی ہوئی ساری رقم کو ٹھکرا دیا۔ میں جانتی تھی اگر وہ پولیس کے پاس بھی چلا گیا تو وہ بچی مجھ سے لے سکتا ہے۔ اس روز میں نے دل پر پتھر رکھ دیا جب وہ سوئی ہوئی شمسا کو اٹھا کر گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس روز میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میں روتے ہوئے گاڑی تک آئی اور پھر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس روز مجھے کہاوت کی سچائی کا علم ہوا کہ جنم دیے گئے بچوں سے زیادہ پالے گئے بچے سے محبت ہوتی ہے۔ شمسا اس گھر سے چلی گئی اور میرے لیے جیسے تاریکیوں کا آغاز ہو گیا۔ آج اسے گئے تیسرا دن ہی تھا۔ میں بھیک مانگنے گئی اور نہ ہی اس گھر میں سکون مل رہا تھا۔ شمائلہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ شمسا کہاں چلی گئی، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے ہر چیز اس کی یاد سے وابستہ ہے۔ یہ تیسرا دن تھا اور میں خاموشی سے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی جب مجھے وہ آواز آئی جسے سن کر میرا دل تھم گیا، اماں! وہ معصوم پکار جسے سننے کے لیے میں تیسرے دن سے تڑپ گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اٹھی اور دروازے میں کھڑی ہوئی شمسا کو دوڑ کر گلے لگا لیا اور وہ بھی مجھ سے چمٹ کر بے تحاشا خوش۔ آج اس کا پورا حلیہ ہی بدل چکا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ آسمان سے ایک ننھی سی پری اتری آئی۔ اس کے ساتھ ہی کھڑا اس کا باپ مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے مشکور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ آپ کے بغیر کبھی بھی نہیں رہ پائے گی، اس لیے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ آئیں۔ میرے انکار کے باوجود روز وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور مجھے ایک علیحدہ گھر میں شفٹ کر دیا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ میں ان کے لیے بالکل بڑی بہن کے جیسی ہوں اور وہ ساری زندگی میرے احسان مند ہیں کہ میں نے ان کی بچی کو ایک نئی زندگی دی۔ آج میں شمسا کے ساتھ ایک عزت بھری زندگی گزار رہی ہوں۔ ہم اسی گھر میں رہتے ہیں۔ شمسا اور شمائلہ سکول جاتی ہیں اور میں بس گھر کا کام کاج کرتی ہوں۔ عزت سے ہمیں ضرورت کی ہر چیز اسی گھر میں دستیاب ہو جاتی ہے۔ شمسا کا باپ کبھی کبھار اسے ساتھ لے جاتا ہے، لیکن پھر ایک دن گزرا وہ واپس آ جاتی ہے، لیکن وہ اپنے باپ سے ہر روز ملاقات کرتی ہے۔ زندگی میں کچھ احسانات آپ کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ زندگی میں کچھ رشتے صرف جی سے منسلک ہوتے ہیں اور رشتوں کے لیے پھر جی جان سے چاہنے کے باوجود بچھڑ نہیں پاتے، اور یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی سی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔